حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا سب سے گناہگار ترین شخص میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس قلعے کے دروازے سے سب سے پہلے جو شخص گزرے گا نکلے گا اپنے دنیا کے معاملات کے لیے، اس شخص کو جان لینا پہچان لینا یہی شخص دنیا کا آپ کی امت کا بدترین شخص ہے، سارے لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے قلعے کے دروازے کے اوپر، سب سے پہلے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک صاحبزادہ چھوٹا بچہ بھی موجود ہے۔ وہ وہاں سے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور حیران رہ گئے، میری امت کا یہ شخص جس کے کائنات میں میرے امتیوں میں سب سے زیادہ گناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بہت ہی رنج سا پیدا ہوا کہ کیا کہ میرا امتی ہے اور سب سے بدکار یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اب میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں اس میری امت میں سب سے زیادہ جو نیکوکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، سب سے آخر میں جو شخص اندر داخل ہو یہی شخص سب سے نیکوکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کے وقت وہاں پہ پہنچے، قلعے کا دروازہ بند ہوا اور ایک شخص داخل ہوا، آپ کی دیکھنے کی حیرانگی رہ گئی اور آپ حیرت زدہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت فرمایا تھا کہ سب سے گناہگار ہے وہی شخص سب سے نیکوکار لوگوں کے اندر شمار ہے۔ وہی شخص سب سے نیکوکار لوگوں کے اندر شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک یہ عجیب ماجرا نہیں ہے کہ استہزاء تیری شان کے لائق ہے، اے مالک کائنات کیا تیری شان کے لائق یہ ہے کہ ایک شخص کو صبح کے وقت تو کہے کہ یہ سب گناہگار ہے، شام کا وقت آیا تو وہی شخص نیکوکار بھی بن گیا، اچھا بھی بن گیا، حسین بھی بن گیا، جمیل بھی بن گیا، تیری بارگاہ کا مقبول و محبوب بھی بن گیا، یا کس طرح کا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام بس معاملہ اس طرح سے ہوا، یہ جو اس کا صاحبزادہ ننھا شہزادہ ننھا پھول اس کے ساتھ جا رہا تھا، جب یہ اس قلعے کے دروازے سے باہر نکلے تو اس بچے نے باپ سے سوال کیا ابا جان مجھے بتاؤ کائنات کے اندر سب سے وسیع اور بڑی چیز کیا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا سب سے وسیع اور بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریا ہے، سمندر ہے، خشکی کائنات کے اندر کم ہے، تری بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد بچے نے سوال کیا ابا جان کیا ان دریاؤں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ المختصر یہاں تک کہ بیٹے کی بات یہاں پہ پہنچی کہ بیٹے نے سوال کیا ابا جان اس سے بھی کوئی بڑی کوئی چیز موجود ہے؟ تو باپ نے سوچا دل کے اندر خیال کیا، بیٹے کو جواب دیتا ہے ہاں بیٹا کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑی جو چیز ہے وہ تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ چیخ نکل گئی اس شخص کی جب اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو اس نے دل کا ایک راز بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہائے۔ پھر بیٹے نے سوال کیا ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی اور چیز بھی ہے؟ تو پھر اس آدمی کی دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، کپی تاری ہو گئی۔ بیٹے سے باپ نے کہا ہاں بیٹا ابھی ایک چیز اور بھی موجود ہے وہ تیرے باپ کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان وہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔
صاحب یہی لمحہ تھا انسان کے دو قطرے آنکھوں کے آنسو کے بہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے مالک گویا کہ میں بدکار ہوں, میں گناہگار ہوں, میں بدبخت ہوں, میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, میں نے کائنات کے بڑے بڑے جرم کیے, مالک تیری رحمت سے بڑے میرے گناہ تو نہیں ہے نا, بخش دے میرے ان خطاؤں کو, بخش دے ان میرے گناہوں کو, بخش دے اپنی رحمت کا صدقہ. سمعین لی احتشام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس وحدہ لا شریک کے بحضور جھک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص قلب کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, سچے من کے ساتھ مالک کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس شخص کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے, ان تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر شامل کر دیتا ہے. جب وہ وقت تھا نا توبہ ابھی کر کے آیا تھا, اس شخص کے دامن کے اندر جتنی بھی تھی ساری کی ساری نیکیاں ہی تھی, گناہ ایک بھی موجود نہ تھا, گناہ ایک موجود نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ معاملہ ہے, اس نے ابھی میری بارگاہ کے اندر توبہ کی ہے, ابھی میری بارگاہ کے اندر توبہ کی ہے, اب اس کے پلڑے کے اندر جتنے بھی ہیں ساری کی ساری نیکیاں ہیں, کائنات کے اندر سب سے محبوب اور مقبول جو شخص ہے وہ یہی ہے. وقت گزر گیا صاحب, زندگی ہم نے بہت ساری گزار لی, آئیں اس وحدہ لا شریک کے بحضور جھک جائیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان 60-70 سال 75 سال 80 سال زندگی گزارتا تھا, آج ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھاک آدمی صحت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ موجود ہوتا ہے, اتنے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے, وہ شخص وہاں سے آگے چلا جاتا ہے, اسی شخص کے متعلق سنتا ہے کہ وہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں ہے, وہ تو اس کائنات کے اندر رہا ہی نہیں ہے. ایک موت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور یہی ایک موت ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے کب آ پہنچے. مجھے علم نہیں واللہ کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں اس کرسی سے اتر بھی سکتا ہوں یا نہیں, میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں, اپنا کوئی جملہ یا اپنا کوئی لفظ مکمل بھی کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر اسی چیز کو ہم اپنے دل کے اندر بٹھا لینا تو ہماری بخشش و مغفرت کا سامان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات بھائی محمد اجمل صاحب مرحوم مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے, ان کے مقامات و درجات بلند فرمائے, ان کے لوائقین کو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے, اور ہم نے جو کچھ سماعت کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ